نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی معزز واجب الاکرام سامعین اکرام، قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان دنیا والوں کے سامنے اعلان فرما دیں ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، ایسا اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ قربانی کا مقصد الہ العالمین کی رضا ہے۔ اس کے علاوہ باقی قربانی کے جتنے مقاصد ہیں وہ ضمنی ہیں۔ سب سے اول اور سب سے پہلا مقصد جو قربانی کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، کہ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے۔ تو قربانی کا مقصد صرف ایک جانور کو ذبح کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس قربانی کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ایک منٹ کی تاخیر نہیں کی، ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوئے، کسی شش و پنج میں نہیں پڑے، بلکہ جیسے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور پیغمبروں کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔ آگے سے بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جو اللہ کا آپ کو حکم ہے آپ وہ حکم پورا کیجئے، یعنی میری رضا کا، میری خوشنودی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا، جب ہمیں اللہ رب العالمین نے زندگی عطا فرمائی،
تو اس اللہ رب العالمین کا اگر حکم ہے کہ اس زندگی کو ختم کر دو تو یہ تو اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اب اس میں اپنا عمل دخل کیسے کروں؟ اس لیے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، آپ کو جو بھی حکم ملا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجئے۔ باقی رہی قربانی کے بارے میں، لوگوں کی طرف سے مختلف وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ قربانی سے بہتر ہے کہ کسی کو مال دے دیا جائے، قربانی کے اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائی، قربانی کا یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جس طرح روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، نماز ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، اسی طرح پیسے صدقہ کرنے سے قربانی نہیں ہوتی۔ نماز تب ہی ادا ہوتی ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ تب ہی ادا ہوتی ہے جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، حج تب ہی ہوتا ہے جب انسان حج کے ارکان پورے کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح قربانی تب ہی ہوگی جب اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں قربانی کی جائے گی، جانور کو ذبح کیا جائے گا، تب ہی قربانی ہوگی۔ صدقہ کرنے سے صدقہ ہو جائے گا، قربانی کا فریضہ تمہارے ذمے رہے گا۔ اگر کسی بندے نے قربانی کے ایک حصے کی بجائے پوری قربانی کے پیسے بھی صدقہ کے طور پر دے دیے اور یہ سمجھ کر مطمئن ہو گیا کہ میرے ذمے تو ایک قربانی تھی، میں نے پوری گائے 7 حصے قربانی کے صدقہ کے طور پر دے دیے تو میرا یہ فریضہ ادا ہو گیا، وہ بندہ غلط کر رہا ہے، اس کا فریضہ ادا نہیں ہوا۔ فریضہ تب ہی ادا ہوگا جب اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرے گا، تب ہی اس کا فریضہ ادا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ باقی یہ فلسفہ کہ اگر یہ پیسے غریبوں کو دے دیے جائیں تو ان کا بھلا ہوگا، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا پورا نظام شریعت میں رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے عشر کا پورا نظام شریعت میں رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے مالی عبادات شریعت کے اندر رکھی ہیں۔ غرباء کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ والے نظام رکھے ہیں۔ قربانی کے نظام میں اللہ رب العالمین نے غریبوں کا خیال نہیں کیا، بلکہ یہاں پر اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، مجھے نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تو تمہارا یہ گوشت پہنچتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تو مجھے تمہارے اس خون کی ضرورت ہے، نہ تمہارے اس گوشت کی ضرورت ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تم جس دل سے قربانی کر رہے ہو، تمہارے دل کا یہ جو تقوی ہے، تمہارے دل کا میرے ساتھ جو ملا ہوا ہونا ہے، تمہارے دل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو سنت ہے، اس کا جو مرتبہ اور مقام ہے، تمہارے دل کے اندر میرے حکم کی تعمیل کا یہ جو جذبہ ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کی ان کیفیات کو میں ان کی قدر کرتا ہوں، میرے تک تمہارے دل کی یہ کیفیات پہنچتی ہیں کہ تم کس دل سے قربانی کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین کو خون کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کو گوشت کی ضرورت نہیں،
اور اگر اس قربانی کو جہاں سے یہ شروع ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ میرے ایک بندے کو میری رضا کے لیے ذبح کرو۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ کسی انسان کا قتل تو ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور پھر ایک معصوم بچے کو قتل کرنا، ایک معصوم بچے کو اس دنیا سے ختم کرنا، یہ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جگہ مسلمانوں کا لشکر لڑائی کے لیے بھیجتے تھے تو عین جہاد کے اندر، عین لڑائی کے موقع پر بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ بچوں کو، بوڑھوں کو اور عورتوں کو کچھ نہیں کہنا۔ ان کے حقوق کا تو عین لڑائی کے اندر بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحاظ کرتے تھے، ان کے حقوق کا علیحدہ سے حکم دیا کرتے تھے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ میرے راستے میں ذبح کرو۔ کس کو ذبح کرو؟ ایک انسان کو ذبح کرو۔ کیسے انسان کو ذبح کرو؟ کہ جو بچہ ہے جس کو لڑائی میں بھی قتل کرنا صحیح نہیں ہے، کس بچے کو ذبح کرو؟ جو تمہارا بیٹا ہے، جو تمہارا خون ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قربانی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری عقل کو کوئی دخل نہیں چھوڑا ہے۔ ہم عقل سے قربانی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتے۔ نماز کے بارے میں یہ ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جسمانی فائدہ ہوتا ہے، کسی اور عبادت کے بارے میں، حج کے بارے میں یہ فلسفہ بیان ہو سکتا ہے کہ اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت کا کوئی تصور ابھرتا ہے، لیکن قربانی یہ اللہ رب العالمین کا واحد حکم ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہاں پر کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی ابہام نہیں ہے، یہ صرف میری رضا کے لیے ہے، یہ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو جو 100 سال کی قریب عمر میں جا کے اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، اللہ رب العالمین کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے، اور مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر تمہیں مال کی قربانی دینی پڑے تو تم دے دیتے ہو، اللہ کی راہ میں اگر تمہیں وقت کی قربانی دینی پڑے تو تم دے دیتے ہو، اللہ کی راہ میں اگر کسی دن اللہ کے دین کو تمہارے جان کی ضرورت پڑ جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح نہ خود پیچھے ہٹنا، نہ اپنے بچوں کو پیچھے ہٹنے دینا۔ قربانی سے اللہ رب العالمین یہ تصور ہمارے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں کہ میرے حکم پر، میرے دین کے لیے اور میرے دین سے اعلیٰ تمہاری جان بھی نہیں ہے، تمہارے بچوں کی جان بھی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ چیز میرا حکم ہے۔ اگر اس پر عمل کرو گے تو میں اس عمل کی قدر کروں گا، اور اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین کی ذات اللہ الصمد، اللہ رب العالمین کی ذات بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کو ہماری پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کی محتاج ہیں۔ واللہ الغنی، اللہ رب العالمین کی ذات غنی ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، اللہ رب العالمین کو ہمارے اعمال کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے جو عمل بھی کریں اپنی نیت کو خالص رکھیں، اور دل میں یہ ڈر ہو کہ کہیں یہ امر اللہ رب العالمین ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو رد نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کریں کہ الہ العالمین میرے کسی بھی نیک عمل کو اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔